یہ نصف صدی پہلے کا قصہ ہے جب کراچی میں شادی کی ایک ایسی تقریب منعقد ہوئی جس کی خوشی میں کراچی کے در و دیوار جگمگا اٹھے تھے۔ یہ تقریب ٹیلی ویژن پر بھی نشر ہوئی تھی اور نکاح نامے پر 2 ممالک کے سربراہان کے بطور گواہ دستخط کیے تھے۔ یہ 15 جولائی 1968 کی بات ہے جب اردن کے بادشاہ شاہ حسین کے چچا شریف حسین بن ناصر پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اکرام اللہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ثروت کے لیے اردن کے ولی عہد شہزادہ حسن بن طلال کا رشتہ لے کر پاکستان تشریف لائے تھے۔ ثروت جنہیں ان کے گھر والے پیار سے بٹلم کہتے تھے 24 جولائی 1947 کو کلکتہ میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ برطانیہ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل تھی اور اردو، انگریزی اور فرانسیسی زبان پر یکساں عبور رکھتی تھی۔ شہزادہ حسن سے ان کی ملاقات چند برس پہلے برطانیہ میں ہوئی تھی جہاں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کے ہم جماعت تھے۔ شہزادہ حسن 20 مارچ 1947 کو عمان میں پیدا ہوئے تھے اور عربی، انگریزی، ہسپانوی اور عبرانی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ پھر 27 اگست 1968 کا دن آیا جب کراچی کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اردن سے آئی ہوئی بارات اتری۔ ان سے پہلے صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان اس بارات کے خیر مقدم کے لیے کراچی پہنچ چکے تھے۔ بارات کا طیارہ اردن کے شاہ حسین خود اڑا رہے تھے۔ طیارہ زمین پر اترا تو ایئرپورٹ کی فضا شاہ حسین زندہ باد اور صدر ایوب زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بارات میں شاہ حسین اور شہزادہ حسن کے علاوہ اردن کے وزیر اعظم سمیت کئی شہزادیاں تھیں۔ ایوب خان نے بارات کا شاندار استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر ثروت کی والدہ بیگم شائستہ اکرام اللہ جو خود پاکستان کے لیے سفارتکاری کے فرائض سر انجام دے چکی تھی اور صدر ایوب کی صاحبزادی نسیم اورنگزیب بھی موجود تھی۔ شہزادہ حسن بن طلال اپنی خوش دامن کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ بیگم اکرام اللہ نے دعائیں دیتے ہوئے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا۔ بارات کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جس کے بعد بارات اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہوئی۔ کراچی کی آراستہ سڑکوں پر پاکستانی عوام خیر مقدمی نعروں سے بارات کا استقبال کر رہے تھے اور صدر ایوب شاہ حسین اور شہزادہ حسن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ کئی مقامات پر استقبالیہ بینڈ بھی فضا میں موسیقی بکھیر رہے تھے اور پھول نچھاور کیے جا رہے تھے۔ ایوان صدر میں بیگم شائستہ اکرام اللہ کی جانب سے دہرانے کا انتظام تھا۔ شام کو شاہی خاندان کلفٹن میں بیگم شائستہ اکرام اللہ کے گھر کا شانہ پہنچا جہاں مہندی کی رسم ادا کی گئی۔ اس رسم میں ثروت جو اب شہزادی ثروت کہلانے لگی تھی کی والدہ، بہنوں اور قریبی دوستوں نے شرکت کی۔ 7 سہاگنوں نے شہزادی ثروت کی ہتھیلی پر مہندی رکھ دی اور پھر ان کے دوستوں نے ایک حسین مشرقی رقص پیش کیا۔ اردن کی شہزادیاں یہ منظر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس رات شہر بھر میں چراغاں کیا گیا تھا۔ اگلے دن 28 اگست 1968 کو دلہن کے گھر نکاح کی تقریب تھی۔ اس تقریب میں بھی شہزادی ثروت کی بہنوں اور دوستوں نے بھی دھوم مچائی۔ شہزادہ حسن ان سب میں گھڑیوں اور دینار کے تحفے تقسیم کیے۔ پھر ایک سادہ سی تقریب میں رسم نکاح ادا کی گئی۔ یہ نکاح عالم دین مولانا جمال میاں فرنگی محلی نے پڑھایا۔ اس نکاح میں اردن کے شاہ حسین، اردن کے وزیر اعظم اور پاکستان کے صدر ایوب کے علاوہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ نکاح نامے پر شاہ حسین اور صدر ایوب خان نے بطور گواہ دستخط کیے تھے۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ اور ان کے گھر کی خواتین نے دولہا کو سلامی پیش کی، مگر جب دولہا واپس جانے کے لیے سٹیج سے اترے تو معلوم ہوا کہ ان کا جوتا چھپایا جا چکا ہے۔ دلہن کی بہنوں نے 2000 دینار لے کر بہنوئی کا جوتا واپس کیا۔ اب بارات کی واپسی کا وقت تھا۔ شائستہ اکرام اللہ نے کراچی کے ایک ہوٹل میں اسرانے کا اہتمام کیا تھا جس میں دولہا اور دلہن کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس تقریب میں کراچی کی مشہور شاعرہ وحید نسیم نے حاضرین کو اپنے کلام سے محفوظ کیا اور مبارکباد پیش کی۔ یہ پاکستانی تقریب ٹیلی ویژن سے بھی نشر کی گئی تھی جسے دیکھنے کے لیے ہر گھر میں لوگوں کے لیے ہجوم لگے ہوئے تھے۔ اس تقریب میں بھی صدر ایوب خان نے بطور خاص شرکت کی تھی۔ انہوں نے شہزادہ حسن اور شہزادی ثروت کو سونے کا ایک جڑاؤ سیٹ تو بطور تحفہ عطا کیا اور ایک خوشنما شمع دان بھی دیا۔ متعدد ممالک کے سفیروں نے بھی تحائف پیش کیے۔ آشیائے کے بعد شہزادی ثروت اپنی والدہ کے ہمراہ اپنی قیامگاہ کا شانہ واپس آ گئی تھی۔ چند ماہ بعد منگنی کے اس نکاح کے یعنی کہ 11 نومبر 1968 کو شہزادی ثروت رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔